نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج و زکوٰۃ بھی فرض ہے. ایسے ہی ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کی تربیت بھی لازمی ہے. ماں باپ کے لیے بچوں کی تربیت انتہائی لازمی اور ضروری ہے. ورنہ اگر بچوں کی اچھی تربیت نہ کی جائے، بچوں کی دیکھ بھال نہ کی جائے، تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہم بچوں کی پرورش تو کر رہے ہیں لیکن بچوں کی تربیت نہیں کر رہے. بچوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، کپڑے پہنانا، ان کے شوق پورے کرنا، بچوں کی پرورش تو ہو رہی ہے لیکن بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی. اور اگر یہ کہا جائے کہ بچے صرف پرورش پا رہے ہیں، تربیت نہیں پا رہے ہیں، تو پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پھر ہم بچے کی شکل میں سانپ اور بچھو کی پرورش کریں. یہ جملہ سخت ضرور ہو سکتا ہے، کڑوا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سانپ اور بچھو بھی وہ ڈنک نہیں مارتے جس ڈنک کی تکلیف بچوں کی طرف سے جب ماں باپ کو پہنچتی ہے تو وہ درد اور وہ قرض ماں باپ کی. تو اگر بچوں کی اچھی تربیت ہوگی تو بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، قوم کے لیے سکون کا سبب، ملک اور ملت کے لیے ترقی کی وجہ بنیں گے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کب ممکن ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں؟ جبکہ ہم ان پر ہمیشہ اپنی نگاہ بنائے رکھیں، ان پر اپنی نظر بنائے رکھیں. بچوں کی تربیت پر گفتگو اس وقت میں اس قدر لازمی ہے کہ اگر
ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کی کامیاب زندگی کے لیے ہم نے کوشش نہ کی، تو آج کے دور کے لیے نئے بچے یقیناً ہمیں ذلیل اور رسوا، جہاں ذلت اور رسوائی کا جو سامان ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بن جائے گا۔ ہمیں رسوائی کی جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دیں گے، ہمیں ذلت کی جگہ پر لے جا کر کھڑا کریں گے، جہاں ہماری آنکھیں شرم سے جھکی ہوں گی، ہم شرمندہ ہوں گے۔ لیکن اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں، والدین اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کی، پچھلے جمعہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے حقوق ادا نہ کیے تو ہمارے لیے بڑی ذلت کا سامان ہو جائے گا، بڑی رسوائی کا یہ سبب بن جائے گا۔ اور آج میں نے صرف اسی لیے اس بات کو یہ کہنے کے مکمل کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ ہماری توجہ، ہمارا ذہن اس بات کی طرف آمادہ ہو کہ ہمیں واقعی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ہم اپنے بچے کو یہ جان کر کہ کسی جنگل میں جہاں درندے رہتے ہوں، اس جنگل میں جان بوجھ کر اپنے بچے کو کبھی جانے دینا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بچہ جنگل میں جائے گا، درندے ہیں، پھاڑ ڈالیں گے، اس کی جان کو نقصان پہنچائیں گے، اس کی صحت کو نقصان پہنچے گا۔ ہم اپنی وہاں دانش مندی اور عقل مندی اور اپنے شعور کا صحیح استعمال کرتے ہوئے کہ میرا بچہ اگر جنگل میں جائے گا اسے وہاں درندے پھاڑ دیں گے، اس کی جان کو نقصان پہنچے گا، اس کی ہلاکت کا سامان ہوگا، نہیں جانے دیتے۔ تو جب ہم اپنے بچے کو ایک جنگل میں اس لیے نہیں جانے دیتے کہ وہاں درندے ہیں، الگ الگ قسم کے جانور ہیں، وہ اسے نقصان پہنچائیں گے، تو میں یہ کہتا ہوں آج کے دور میں اس سنسان جنگل میں جو درندے نقصان پہنچا سکتے ہیں اس سے کم نقصان آج کے دور میں موبائل نہیں پہنچا سکتا۔ یقیناً یہ جو ہاتھوں ہاتھ موبائل گھوم رہا ہے، یہ موبائل بھی اس سے کم نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچے کی کوئی صحیح تربیت ہی نہ کی اور بچے کی خواہش ہوئی کہ مجھے موبائل چاہیے، بچے کا شوق ہوگا کہ ہمیں موبائل چاہیے۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت بخشی ہے، استطاعت بخشی ہے، آپ نے اس بچے کے ہاتھ میں اس کے شوق کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق اس کے ہاتھوں میں موبائل چھپا دیا۔ اب اس کی نہ عمر پختہ ہے اور نہ ہی اسے صحیح اور برے کی صحیح سمجھ ہے، اور نہ کبھی آپ نے بہت زیادہ اس کے لیے کوشش کی، وقت دیا کہ وہ بچہ یہ سمجھ پاتا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اسے معلوم نہیں، اور آپ نے اس دشمن کو اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ کیا کہتے ہوئے کہ بچے کی خواہش تھی، بچے کا شوق تھا۔ اب جب وہ بچے نے اس موبائل کو اپنے ہاتھ میں لیا تو جہاں وہ موبائل اس کے جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہیں بڑی تیزی کے ساتھ اس کے ایمان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جان تو جائے گی ہی، جان کو تو ایک دن جانا ہی ہے، لیکن ہمیں اس بات کی زیادہ فکر ہے، وہ ہے ایمان، کہ کہیں اس موبائل کے ذریعے ہمارے بچے کا ایمان نہ رخصت ہو جائے، ایمان کا چلا جانا، اس کی فکر ہمارے ذہن و دماغ میں گردش کرتی ہے۔ ہم اس کی فکر کرتے ہیں کہ بچے کے دل سے کہیں ایمان نہ رخصت ہو جائے، کیونکہ ہر قسم کے بھیڑ ہر قسم کے طریقہ سے ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں،
لوگوں کے نظریات کو بدل رہے ہیں، لوگوں کے عقائد کو بدل رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، جس سے اس کے ایمان کے جانے کا، ایمان کے روشن ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ لیکن ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنے بچوں کے لیے جیسے اس کی پرورش کے لیے روزانہ کوششیں کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، شام واپسی ہوتی ہے، ڈیوٹی کرتے ہیں تاکہ روزی کما کر بچے کا شوق پورا کیا جائے، بچے کی صحیح پرورش کی جائے، آپ کو اپنے بچوں کے لیے جہاں روزی روٹی کمانے کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں، وہیں اس کی صحیح تربیت کے لیے گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ضرور نکالنا ہوگا۔ بچے کے پاس آپ کو بیٹھنا ہی ہوگا۔ جب آپ بچے کے پاس بیٹھیں گے اور اسے اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے اچھی تربیت دیں گے، دین کی باتیں سنائیں گے، اللہ اور رسول کے متعلق آپ ذکر کریں گے، صحابہ کرام کے واقعات بیان کریں گے، اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے احوال بیان کریں گے، تو اس طرح اپنے بزرگوں کے احوال سن کر، ان کی سیرت کو سن کر، سب سے پہلے یہ ہوگا کہ بچے کے اندر دینداری ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہے اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک طالب علم جو کہ اسکول میں پڑھا کرتا تھا، اسکول میں پڑھنے والا طالب علم، ایک دینیات کے ٹیچر نے، ایک اسلامیات کے جاننے والے استاد نے بچوں سے سوال کرنا شروع کیا، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک ایک بچے سے استاد سوال کر رہا ہے، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں ہماری مائیں، ہمارے جو گھر میں ذمہ داران ہیں وہی کہتے ہیں بچے تم پڑھ کے ڈاکٹر بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، بچے تم پڑھ کے انجینئر بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، بچے تم فلاں بن جاؤ، عزت دار بن جاؤ گے۔ اس میں کہیں دیندار بنانے کی کوئی بات نہیں آتی کہ بچے دیندار بن جاؤ گے تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی یقیناً اچھی ہو جائے گی۔ لیکن الحمدللہ کچھ گھر تو ایسے ہوتے ہی ہیں جہاں دین و سنت کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ایسے ہی گھر کا ایک پڑا ہوا بچہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کیا بنو گے، وہ کہتا ہے میں صحابی رسول بنوں گا۔ اللہ اکبر۔ بچہ کہتا ہے میں صحابی رسول بنوں گا۔ استاد نے کہا کہ بچہ صحابی رسول بننے کی بات کر رہا ہے، صحابی رسول بننا تو اب ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب حضور کے تشریف لے جانے کے بعد اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن اس بچے کی طلب ہے صحابی رسول بننے کی۔ بلایا، گلے سے لگایا، پیار کیا، پوچھا بچے تم صحابی رسول بننا چاہتے ہو؟ یہ خواہش تمہیں کیسے پیدا ہوئی؟ یہ دلچسپی تمہارے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ صحابی رسول تو کوئی نہیں بن سکتا، حضور بظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب کوئی صحابی تو نہیں بن سکتا، تو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ اس بچے نے کہا میری ماں روزانہ سونے سے پہلے کسی نہ کسی صحابی کا واقعہ بیان کرتی اور ان کا اللہ کے محبوب نبی سے عشق بیان کرتی، تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میرے دل میں بھی ایسا ہی اللہ کے رسول کا عشق پیدا ہو جائے، کیونکہ جتنے عاشق تھے وہ سب کے صحابی تھے، تو ہمارے بھی دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کاش ہمیں بھی اللہ صحابی رسول بنا۔ تو یہ کس چیز کا اثر ہوا؟ اس کے گھر کے ماحول کا اثر ہوا، اس کے گھر کی تربیت کا اثر ہوا۔ ماں نے اسے وقت دیا، گھر کے لوگوں نے ذمہ داران نے اسے وقت دیا، تو دل میں اس کے یہ خواہش پیدا ہوئی۔ ہمارے یہاں تو ایسا کوئی وقت نکالا نہیں جاتا، صبح باپ اٹھتا ہے روزی کمانے چلا جاتا ہے، میں اللہ اکبر کس کی برائی اور کس کی کمی بیان کی جائے، باپ کی کمی بیان کی جائے، ماں کی کمی بیان کی جائے، بھائی بہن کی کمی بیان کی جائے، ہم اگر کسی کی بھی کمی بیان کرتے ہیں تو یقیناً اس سماج کی کمی بیان کرتے ہیں، اور ہم اس سماج کے خود حصہ ہیں، یعنی یہ ہماری خود کی کمی ہے۔
لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے یہ آئے دن جو خبریں نشر ہو رہی ہیں اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ہماری جو بدنامیاں ہو رہی ہیں، ذلت و رسوائی کا جو ہماری کمیونٹی کے لڑکے اور لڑکیاں سامان بنتے جا رہے ہیں، آخر اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ اسلام کیسے ہوگی؟ اس میں سدھار کی کیا ضرورت ہوگی؟ یقیناً جب ہم اس کے لیے کچھ اسباب پیدا کریں، ہم اس کے لیے ذریعہ بنیں گے کہ اپنے بچوں کی ہم اصلاح کر سکیں، ہم اپنے گھر کے ماحول کے لیے اللہ سے دعا کریں، روزانہ دعا کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، دعا کریں اور اس کے بعد اپنے بچے کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کریں۔ ابھی میں نے آج اس عنوان کو کیوں چنا، اس پر بات کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ اسی محلے کی ایک بات، ایک صاحب نے مجھے آ کر کل یا پرسوں دکھایا ایک نشے کا ذریعہ، نشے کا آلہ جس سے کہ نشہ کیا جا سکتا ہے، ایک دم نیا۔ بھائی ان چیزوں کو ہم لوگ کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ نشے کا سبب بن سکتا ہے، پتہ نہیں اس کا انہوں نے کیا نام بتایا، وہ بالکل پین کی طرح تھا اور الیکٹرک سے اس کا معاملہ ہوتا ہے، وہ چارج وغیرہ ہوتا ہے اور پھر اس سے وہ سگریٹ کی طرح نشہ کیا جاتا ہے۔ اب گھر کے لوگ چونکہ تھوڑا تیز نظر کے تھے، بچوں پر نظر رکھنے والے تھے، تو دیکھ لیا کہ بچہ یہ چھو کر کیا کر رہا ہے۔ اب بچے سے وہ سامان لیا، پتا چلا اس کا یہ چارجر بھی ہے، اس کا یہ بھی ہے، اس کا وہ بھی ہے، اور پوچھا گیا کہ کیسے کیسے کون کون، تو اس نے اپنے ساتھیوں کے نام بتائے، ہمارے اسی سماج کسی محلے میں کسی گلی میں رہنے والے۔ یہ تو گھر کی بات تھی، مجھے معلوم ہوگی، میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اگر ہر گھر میں نظر نہ رکھی جائے تو کیا ہمارے گھر میں خرابی نہیں پیدا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ ہم آزاد ہو گئے ہیں، باپ نے بیٹے پیدا کر دیے، اللہ کی ادا ہو گئی، بس ہم باپ ہیں، بچے پیدا ہو گئے، ہم ماں ہیں، ہمارا تو بہت اعلیٰ مقام ہے۔ جواب دینا پڑے گا اپنے مذہبوں کے مطابق کہ بچے جو پیدا کیے ہیں آپ نے، کہ جو اللہ کی جو نعمت آپ کو ملی ہے، آپ نے نعمتوں کو کیسے استعمال کیا، جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے تعلق سے ہمیشہ تیز نظر رکھیے، اور میں نے کہا تھا پچھلے جمعے بھی کہ اگر کوئی کسی کے تعلق سے کچھ کہے تو اس سے لڑیے جھگڑیے مت، بلکہ اپنے گھر کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ وہ آپ کے گھر کی خیر خواہی چاہتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے کہ اس نے آپ کے بچے کو یا بچی کو غلط کرتا ہوا دیکھا تو آپ کو اس سے خبر کر دی۔ خیر خواہ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، جو خیر خواہ ہے وہ بھلائی چاہتا ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کی غلطی ہے اسی سے جا کر کہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ محلے کو اس غلطی کے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور محلے کو بولنے سے تکلیف ہوتی ہے، چڑ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب میری تکلیف میری غلطی ہے اور آپ مجھ سے اندر کہیں گے اور اکیلے میں کہیں گے تو یقیناً میں سمجھوں گا کہ آپ میرے ہمدرد ہیں۔ اب آپ نے مجھے اکیلے میں تنہائی میں آ کر میری غلطی کو بتایا، یقیناً میں اس غلطی پر شرمندہ ہو کر اس کو آگے نہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اگر برسرے ممبر برسرے بازار کوئی چیز کہی جائے، لوگوں میں عام کر دیا جائے تو یہ نقصان کی بات ہے، یہ لوگوں کے دل میں ضد پیدا کرتی ہے، آپ ایسا کریں۔ لیکن حضرات گرامی، میں نے صرف ایک اشارہ کیا ہے، اور اب تو اس مسجد میں نمازوں کے بعد تالا لگے گی، آپ لوگ سمجھتے ہیں نماز کے بعد یہاں پہ اب یہ تالا لگانے کی بات آ گئی، کیونکہ ہماری گلی میں ایسے بچے آ گئے ہیں کہ ہم ان کی شکایتیں کیا کریں۔ نماز ہوگی، نماز کے بعد تالا لگ جائے گا، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تکلیف ہوگی کیا کیونکہ کچھ عجیب شکایتیں آئی ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ نماز گزر جائے گی، گھنٹہ بھر گزرا، اب میری 10 بجے تک تالا لگ جائے، فجر کی نماز کے بعد 7 بجے تالا لگ جائے، کیونکہ بچے وہ ناسمجھ ہیں اور ان کے گھر میں ان کے گارجین بھی ان کی کوئی فکر نہیں کرتے، بچہ 2 گھنٹے سے کہاں آیا، آدھے گھنٹے سے کہاں آیا، اس کی فکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں رہتا بھی ہوں اور مدد بھی ہوتا ہوں، اور لوگوں کی اس طرح کی باتوں کو بہت غور سے سن کر آپ کی عدالت میں پیش کر کے اس کی اصلاح بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہماری جو یہ نسل ہے اور ہماری جو آنے والی نسل ہے
और इस नस्ल को और आने वाली नस्ल को मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा बुरा दीनदार बनाए, ताकि जब बच्चा दीनदार होगा तो माँ बाप की आंखों की भी ठंडक बनेगा और कौम मिल्लत के लिए भी इज्जत का सामान बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते कोशिश करूँगा इस गुफ्तगू को और दराज किया जाए, लेकिन इन चीज़ों पर बहुत गौर कीजिए और बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि क्या क्या हो रहा है। मैं अपने बच्चे की फिक्र करूँ, आप भी अपने बच्चे की फिक्र। बच्चा घंटे 2 घंटे से था तो कहाँ था, किसके साथ था, क्यों था, इतने सारे सवाल होने चाहिए। जब तक इत्मीनान बख्श जवाब न मिले सवाल होते रहने चाहिए। और प्यार से जब बात कीजिएगा तो बच्चा सब कुछ बताएगा, क्योंकि वो ना समझ है, उसको बिगाड़ा जा रहा है, उसके साथियों ने उसे बिगाड़ा है, या जिस तरह का साथ है इस तरह से होता जा रहा है। खैर तो कुछ खराब हो जाए तो करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको बल्कि दुनिया के सारे मुसलमानों को हर तरह की बुराई से बड़े हो जाए।